ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، تمام تر تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بعدہ درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی تاریخ کا ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اسلام کے ماننے والے بہت سارے لوگ اسی مہینے سے کچھ رسومات کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے مسلمان بھی رہتے ہیں جو سال ہا سال ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی مروجہ بدعات اور رسومات کی ایجاد کر رکھی ہے۔ محرم آئے تو حضرت حسین کے نام پر بہت ساری بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد والا مہینہ سفر آئے تو اس پورے مہینے ہی کو منحوس مان لیا جاتا ہے۔ ربیع الاول آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر میلاد منایا جاتا ہے۔ ایسے ہی چلتے جائیے، رجب آئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی اس کے نام پر کچھ مروجہ بدعات کو ارتکاب کیا جاتا ہے۔ شعبان آئے تو 15ویں شعبان ہو جاتی ہے، اس میں کچھ بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ سال ہر سال ایسے چلتا رہتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان تحقیق کی دنیا سے دور ہو کر ابھی بھی رسم و رواج کی دنیا میں جی رہا ہے، جس کا قرآن و حدیث سے، جن رسومات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں 10 پوائنٹ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے محرم کا، محرم کی پہلی تاریخ سے ہی آدمی کا مائنڈ سیٹ اپ کیا جاتا ہے کہ تم اب غم والے دنوں میں آ چکے ہو، ان ایام کے اندر تمہیں مسکرانا بھی اچھا نہیں لگے گا، تم شادیاں نہیں کر سکتے ہو، تم
خوشی کی کوئی بھی پل اور خوشی کا کوئی بھی موقع اپنے گھر پہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ محرم کا مہینہ ہے. اور محرم کا مہینہ ہے اس لیے کیونکہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ تاریخ کی، اسلامک ہسٹری کی ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے وہ کون سے دشمن ہیں جنہوں نے یہ کام انجام دیا تھا. اگر آپ ہسٹری دیکھیے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اٹھائیے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر مارنے کی کوشش کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ یہود تھے. یہی وہ طبقہ تھا، یہی وہ ٹولہ تھا جس نے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی. حضرت زکریا کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یحییٰ ابن زکریا کو مارنے کی کوشش کی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھائے جانے کی کوشش کی گئی، اور ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے تو ان کو مار بھی ڈالا ہے. میرے نبی، آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت کے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. اس میں ناکام ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ہاتھوں سے دعوت کے نام پر زہر کھلایا گیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ یہودی طبقہ، یہ سبائی ٹولہ جب کام نہ کر سکا تو ابن سبا کی اسی گینگ نے حضرت ابو بکر کی زندگی میں بھی کچھ واویلا کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی ناکام رہے. عمر کی زندگی میں کوشش کی، وہاں بھی ناکام رہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر جب تک اس دنیا میں زندہ رہے گا اسلام میں فتنے نہیں آئیں گے. عمر ان فتنوں کا دروازہ ہے، جس دن اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا اسلامی ہسٹری میں فتنے برپا شروع ہو جائیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری زندگی تھی. ابن سبا کی اسی گینگ نے، یہودیوں کی اسی ٹولے نے عمر فاروق کو ابو لؤلؤہ کے ذریعے سے فجر کی نماز میں شہید کروا دیا. اور وہ شہادت کا دن اسی محرم کی پہلی تاریخ تھی، لیکن عمر فاروق کی شہادت کو منانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کو آل رسول کا دشمن گردانا جا رہا ہے. اور یہی نہیں، یہ عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی تھے، حضرت حسین کے بہنوئی بھی تھے، رشتے میں لگتے تھے. عمر فاروق کو ان لوگوں نے ختم کر دیا، ان کو بھی شہید کر ڈالا. اور جب عثمان غنی کی خلافت آتی ہے، یہی ابن سبا کی گینگ ہے جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانا شروع کر دیا. الزام لگا کر ان کو گھروں میں محصور کر دیا. اور بدترین تاریخ کا واقعہ، المناک حادثہ ہوا کہ عثمان غنی کو گھر کے اندر قید کر کے، ان کے اوپر حملے کر کے، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا. اس کے کرنے والے کون ہیں؟ وہ تاریخ یاد کیجئے، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لے کر انبیاء کو قتل کرنے والے جو تھے یہی سبائی ٹولہ تھا، انہی کے باپ دادا استاد تھے، انہی لوگوں نے کیا تھا. عثمان غنی کو شہید کر دیا. اب حضرت علی جب خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ یہاں بھی ان کے کندھے پہ ہتھیار رکھ کے وار کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن چل نہ سکی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کے آگے ان کے داؤں نہ چل سکے تو یہ حضرت علی کو بھی مارنے پہ تل آئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کی فجر کی نماز میں حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا. مارنے والا کون تھا؟ یہی ابن سبا کی گینگ کے لوگ تھے. حضرت علی کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہاں امت مسلمہ کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی. حضرت حسن سمجھ گئے، انہوں نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا. اللہ کے نبی کے پیارے نواسے حضرت حسن کو اسی ابن سبا کے گینگ کے لوگوں نے زہر دے کے مار ڈالا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی باری آتی ہے، جب معاویہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ بن جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے ورغلانے کی کوشش کی. لیکن قربان جائیے سیدنا حسین پر، وہ اتنے فہم و فراست کے مالک تھے کہ جن کی زندگی میں نبی نے فرمایا تھا
میرا یہ نواسہ شہید ہوگا. اور شہادت کے بارے میں حدیث پاک میں تو جگہ کی بھی تعین کی گئی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے جو ان سے ہو پڑا انہوں نے کوشش کی. آخر میں ابن سبا کی اس گینگ نے، ان کوفیوں نے، ان کے ٹولیوں نے حضرت حسین کو بھی کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد خود ہی رونا شروع کر دیا، خود ہی چلانا شروع کر دیا. تاریخ کی کتابیں اس کی گواہ ہے، تاریخ کے پنوں میں یہ باتیں درج ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین کو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی فیملی کو لوگ جب کوفہ میں لے کے جانے لگے، میدان کربلا سے کوفہ کی طرف لے کے جانے لگے، تو حضرت حسین کے صاحبزادے زین العابدین کیا دیکھتے ہیں کہ کوفہ کی عورتیں آل رسول کو دیکھ کر رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. زین العابدین نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا او میرے گھر والوں بتاؤ، آل رسول بتاؤ، اگر یہ کوفہ کی عورتیں ہمارے لیے رو رہی ہیں تو پھر ہمارے باپ دادا کو مارا کس نے؟ ہمارے دادا ہمارے ابا کو مارا کس نے؟ مارا انہوں نے ہے، اور رو بھی یہی رہے ہیں. یہ تاریخ گواہ ہے. آپ کے گھر کی سکینہ نام کی ایک عورت نے آل رسول کے چشم و چراغ نے کہا تھا کہ تم ہی ہو کوفیوں کہ تم نے ہمارے باپ کو بھی مارا ہے، تم نے حسین کو بھی مارا ہے، تم نے علی کو بھی مارا ہے، تم نے علی کے داماد عمر کو بھی مارا ہے، تم نے حضرت حسین کے خالو حضرت عثمان کو بھی مارا ہے. تم قاتل ہو، لیکن تم اپنے قتل کو چھپانے کے لیے ڈھڈورا کرتے ہو. تمہاری سازش ہے. میرے بھائیوں، یہ تحقیق کا دور ہے. اس تحقیق کے دور میں ساری باتیں آیا ہیں. کوئی بھی اپنے قتل کی جرم کو چھپانا چاہے چھپا نہیں سکتا ہے. تاریخ کی کتابیں بتا رہی ہیں، تحقیق بتا رہی ہے کہ کتنی جھوٹی باتیں اس میں لگائی گئی، کتنے نمک مرچے لگائے گئے. ساری دودھ کے دودھ، پانی کا پانی الگ ہو چکا ہے. یہ مختصر سی ہسٹری ہے. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنی ساری شہادتیں ہوئی ہیں، اتنے سارے لوگ اسلام کے شہید کر دیے گئے. عمر فاروق شہید کیے گئے، عثمان غنی شہید کیے گئے، حسن کیے گئے، علی کیے گئے، حسین کیے گئے. کسی کا ماتم نہیں، کسی کے نام پر کوئی تہوار نہیں، کوئی میلاد نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. صرف حسین کے نام پہ آخر کیوں ہے؟ اگر آدمی اسی پوائنٹ پہ غور کر لے ساری کہانی اس کو سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے اور آپ کے چہیتے تو عمر بھی تھے، ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ تو عثمان بھی ہے، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. ان لوگوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام میں جتنے بھی شہید ہوئے، حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ میں ہتھیار سے مار کر بدن کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، خبیب کو پھانسی پہ چڑھا کے ان کو کاٹ ڈالا گیا. یہ اسلام کے سارے شہید ہیں. ان لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. قرآن پاک سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ جو اسلام میں شہید کر دیے گئے شہیدوں کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ لوگوں وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ یہ دنیا کے انسان اور دنیا کی زندگی والے لوگ اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا شعور تم نہیں رکھ سکتے. وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اللہ انہیں روزیاں بھی دے رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے بارے میں بتانے کے بعد اگلی ہی آیت میں ہم اور آپ کو بتلا دیا، اے مسلمانوں، یہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، یہ سمیہ اور یہ خبیب، یہ حضرت حمزہ، یہ عثمان غنی، یہ علی اور یہ عمر، یہ حسن، یہ حسین، جتنے لوگوں نے بھی اسلام کے لیے شہادت دی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے ایمان والو، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہاری بھوک کو دیکھ کر تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کم کر کے آزمائیں گے، کبھی کسی کو تمہارا جو سب سے دل سے لگا ہوا ہوگا اس کو مار کے آزمائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم کبھی کبھی لوگوں کو مار کے بھی آزماتے ہیں.
حضرت حسین ہمارے دل کے ٹکڑے، نبی کے دل کے ٹکڑے تھے، ہم ان سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آل رسول سے، تمام خلفاء سے، تمام صحابہ سے، وہ سب شہید ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو میں شہادت دے کے اے مسلمانوں تم کو آزما رہا ہوں، تم کیا کہنے والے ہو، تم کیا کرنے والے ہو۔ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے تمہیں کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانوں جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کسی کی شہادت، کسی کی وفات کی خبر سنا کرو تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صبر کے پہاڑ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے پوری زندگی، آپ کی زندگی میں آپ کے جگہ حضرت حمزہ شہید کیے گئے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کی زندگی میں ان کی شہادت کا دن 8 مرتبہ آیا۔ کبھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ میرے نبی نے ان کی شہادت کا دن منایا ہو، جزا فضا کیا ہو، ماتم کیا ہو۔ سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے صرف کلمے کی بنیاد پر اللہ کی توحید کے لیے، اس نازک عورت کو ابو جہل نے اپنے نیزے سے مار کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا تھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا تھا، اور دونوں 2 سمت میں چلا کر بدن کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ میرے نبی کی زندگی میں کتنی بار وہ سمیہ کا دردناک دن آیا، لیکن میرے نبی نے نہ خود ماتم کیا، نہ اپنے صحابہ کو ماتم کرنے کے لیے کہا۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جو اسلام کے لیے جان دینے والی تھی۔ کیا میرے نبی کو اپنی امتیوں کا درد نہیں تھا؟ کیا میرے نبی اپنے امتیوں کے تئیں وفادار نہیں تھے؟ کیا صحابہ اپنے ساتھیوں کے تئیں وفادار نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین گواہ ہے اس بات کا، میرے نبی سے زیادہ امتیوں کے تئیں وفادار کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، اور میرے صحابہ کرام سے زیادہ اپنے بھائیوں سے وفاداری کرنے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، پھر بھی ان کے تعلق سے ہم بدگمان نہ ہوں۔ یہ میرے بھائیوں ہم کو طریقہ دیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، غموں میں تمہیں غم کو پیٹنا نہیں ہے، غم کو برداشت کرنا ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ مصیبت پہنچتا ہے تب بھی وہ صبر کر کے رب کو خوش کرتا ہے، اور اس کو نعمت ملتی ہے تب بھی وہ شکر ادا کر کے رب کو خوش کرتا ہے، خوشی میں بھی رب کو خوش کرتا ہے، غمی میں بھی رب کو خوش کرتا ہے۔ ہر حال میں مومن رب کو خوش کرتا ہے، کبھی وہ روتا نہیں، کبھی وہ پیٹتا نہیں، کبھی وہ اپنے بال نوچتا نہیں، کبھی وہ اپنے سینے پہ وار نہیں کرتا، کبھی اپنے سینے پہ چھری اور کسی ہتھیار سے وار نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ماتم کے نام پہ ہم اور آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، آئیے حدیث پاک دیکھیں میرے نبی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 934، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرانے زمانے میں جاہلیت کی کچھ چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں باقی رہتی ہیں، کچھ لوگ اس کو اپنائے رہیں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا، مصیبت کے وقت کسی کے مر جانے پر رونے پیٹنے والی عورتیں، رونے پیٹنے والے لوگ۔ پہلے زمانے میں جب کسی کے یہاں کسی کی وفات ہو جاتی تھی تو کرائے پہ عورتیں رونے کے لیے آتی تھی، لوگ بلاتے تھے کرائے پہ، وہ روتی تھی، انہی کو نایحہ کہا جاتا تھا، اور خود ان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وہ روتی تھی، پیٹتی تھی، مکاری کرتی تھی، کارن کرتی تھی، اس کے ان کو پیسے دیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نوحہ کرنے والی عورتوں اور مردوں کے تعلق سے، النایحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیها سربال من قطران ودیع من جرب۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ رونے پیٹنے والے لوگ مصیبت آنے پر اگر یہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن کو جب اٹھایا جائے گا تو ان کو تاڑکول اور خارش کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا، سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ اور اس سے بھی آگے سنیں، بخاری شریف کتاب الجنائز 1294 نمبر پہ حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی نے تو براءت کا اعلان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت پہنچنے پر اپنے ہی گال
گال پہ تھپڑ مارنے لگے. میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت پہنچنے پر اپنی گریبان کو پھاڑنے لگے. میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو زمانے جاہلیت کی طرح مصیبت پہنچنے پر رونے لگے, پیٹنے لگے اور جانے والے کا نام لے لے کر رونا شروع کر دے. میرے نبی فرماتے ہیں میں اس سے براءت کا اعلان کرتا ہوں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ میرے طریقے پر نہیں ہے, وہ میرے منہج پر نہیں ہے. میرے نبی کی یہ صاف صاف حدیث پاک ہے. ایک اور بات سن لیجئے, مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 104. ایک صحابی ہیں, ان کو کچھ چوٹ لگ گئی, غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوٹ لگ گئی, چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے تو گھر کی کوئی عورت نے ان کو اپنے گود میں لے لیا, ان کا سر, گھر ہی کی عورت. جب گھر کا مین ذمہ دار بے ہوش گود میں پڑا ہوا, عورت کمزور صفت کی عورت, اس نے چلانا شروع کر دیا. فصاحت حدیث کے الفاظ ہیں, چیخنا چلانا شروع کر دیا. گود میں پڑے ہوئے صحابی رسول کمزوری کی وجہ سے اسے جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ تم جو کر رہی ہو غلط کر رہی ہو, لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جاتے ہیں, جب وہ بولنے کی طاقت ان کے اندر واپس آ جاتی ہے تو کہتے ہیں او میرے گھر کی عورتوں, میرے بے ہوش ہو جانے پر رونے پیٹنے والی عورتوں سنو, انا بری مما بریا منہ رسول اللہ, میں ان ساری چیزوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس سے میرے نبی نے برات کا اعلان فرمایا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے برات کا اعلان کیا ہے, من الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ. میرے نبی نے ایسی عورتوں سے برات کا اعلان کیا ہے جو عورتیں مصیبت کے وقت تیز تیز چلانے لگتی ہیں, رونے لگتی ہیں اور اپنے چہروں پہ مارنے لگتی ہیں. ایسی عورتوں سے میرے نبی نے برات کا اعلان کیا ہے جو مصیبت آنے پر اپنے بال اتروا دیتی ہیں, رونے لگتی ہیں اور غم کا اظہار کرنے لگتی ہیں. ایسی عورتوں سے میرے نبی نے برات کا اعلان کیا ہے جو اپنے کپڑوں کو مصیبت آنے پر پھاڑنے لگتی ہیں. اب ذرا سچے دل سے سوچو, یہ ساری صفتیں جس سے میرے نبی برات کا اعلان فرما رہے ہیں, کیا آج کی مروجہ ماتم کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ کاش کی نبی پاک کی بخاری مسلم کی روایتیں میرے بھائی سنتے اور پھر یہ کام جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے اس کام کو چھوڑ جاتے. قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے لوگوں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں, اس میں محرم بھی ہوتا, ذوالقعدہ بھی, ذی الحجہ بھی ہوتا, رجب بھی ہوتا ہے. یہ سال کے 4 مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ نے خصوصی طور سے کہا ہے اے دنیا کے لوگوں, اے مسلمانوں, اس میں تم کسی پہ ظلم نہ کرنا, اس میں تم زیادہ گناہ نہ کرنا, اس میں تم لڑائی جھگڑے نہ کرنا, اس میں کسی سے مار پیٹ نہ کرنا. خاص طور سے اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا, اپنے آپ پہ وار نہ کرنا, اپنے آپ کو ظلم کا شکار نہ بنانا. کس مہینے میں؟ محرم میں, ذوالقعدہ میں, ذی الحجہ میں, رجب کے مہینے میں. خاص طور سے ان 4 مہینوں میں قرآن کہتا ہے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہی سچا دین ہے, یہی اللہ کو پسند ہے. جب اللہ کہہ رہا اپنے اوپر ظلم نہ کرو, اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسی دن, اسی مہینے کے اندر, اس محرم کے مہینے کے اندر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کوئی چھری سے مار رہا ہوتا ہے, ہم نے تو بعض جگہوں پہ جا کے دیکھا ہے, اللہ کی قسم وہ چھریاں جس سے سبزیاں کاٹی جاتی ہیں اور جانور کاٹ دیے جاتے ہیں, اس کے ذریعے سے لوگ اپنے اپنے سروں میں وار کرتے ہیں, جوش و جذبے میں سینے پہ وار کرتے, زنجیر سے پیٹ پہ وار کرتے, بلیڈ سے وار کرتے. یہ کیا اپنے اوپر ظلم نہیں ہے؟ قرآن کہتا فلا تظلموا فیہن انفسکم, خود پہ ظلم نہ کیا کرو. اور اللہ کے نبی نے تو ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا ہے. اور تعجب کی بات ہے, شہادت غم حسین میں لوگوں نے اس مہینے کو 2 نام دیا ہے. یہی لوگ کہتے ہیں اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ حسین کی وجہ سے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. اور یہی لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ. ایک طرف اس کی فضیلت بھی بتلاتے ہیں کہ حسین کی وجہ سے ہے, اور ایک طرف اس کو منحوس بھی کہتے ہیں. آپ دیکھ لو ایسے لوگوں کے تعلق سے, میں نے تو کتابیں بھی دیکھی اور کچھ بھائیوں سے پتہ بھی کیا کہ ان دنوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے.
افسوس کی بات ہے شادی نہیں کی جاتی. خوشی کے تمام چیزوں پہ بین. محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی. محرم سے پہلے والے مہینے میں اگر کسی کے ہاں شادی ہو گئی ہے وہ دلہن محرم کا چاند اپنے سسرال میں نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ لوگوں کا عقیدہ ہوا ہے محرم کا چاند عورت اپنے مائکے میں دیکھے, خاص طور سے نئی دلہن اپنے مائکے میں دیکھے. اور عقیدہ کیا اس کے پیچھے ہے کہ اگر سسرال میں محرم کا چاند دیکھ لیا تو سسرال والوں کا سال پورا کا پورا خراب ہو جائے گا, وہ سال سسرال والوں پہ بہت بھاری پڑ جائے گا. یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں. اسی محرم کے شروع کے 10 مہینوں میں جوتے چپل لوگ نکال دیتے ہیں, عورتیں اپنے زیور نکال دیتی ہیں, میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے, بولنا چالنا بند, حتیٰ کہ بعض متشدد کے ہاں تو مسکرانا بھی ہنسنا بھی بند, ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں اور چارپائیاں الٹ دیتے ہیں. ایسے بھی سنا میں آیا کہ چارپائی الٹ دی جاتی ہے, روٹی پکنے والے توے کو الٹ دیا جاتا ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہا جاتا ہے, اس مہینے کو غم کا مہینہ وہ لوگ نام دیتے ہیں کہ اس میں سیدنا حسین شہید ہوئے تھے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو غم نہیں ہو سکتا, آل رسول سے زیادہ کسی کو غم نہیں ہوتا. خود اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی فیملی سے پوچھو کہ ان لوگوں نے وہ غم کیا جو آج تم کر رہے ہو؟ کیا ان لوگوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو تم کر رہے ہو؟ نہیں. میرے بھائیوں, ایک پتے کی بات بتلاتا ہوں, ہمارے آپ کے سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی امانت ہے, اللہ لے لیتا ہے. کسی کا بیٹا انتقال کر جاتا, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی بیوی, کسی کی ماں, کوئی نہ کوئی جاتا رہتا ہے. لیکن سوگ منانا کتنے دن تک جائز ہے؟ مرد آدمی کے لیے, عورت کے لیے, سب کے لیے صرف 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ اگر کوئی سوگ منا سکتا ہے تو بس ایک ہی کیٹیگری ہے, وہ عورت جس کا سہاگ اجڑ گیا ہو. شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس عورت کا سہاگ اجڑ جائے, جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے, وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی. سوگ منانے کی کنڈیشن بھی بتلائی گئی ہے کہ وہ کیا کرے گی. وہ اپنے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے گی, اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑے گی, بس اپنی زیب و زینت کو چھوڑ دے گی, اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے گی. یہ چیزیں سے روک دی جائے گی, اسی کو سوگ کہا گیا ہے. بخاری شریف کتاب الطلاق حدیث نمبر 5345 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يحل لامرأة تؤمن باللہ وبالیوم الآخر, وہ عورت جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منائے. ہاں, وہ عورت 3 دن سے زیادہ سوگ منا سکتی ہے جس کا سہاگ اجڑا ہو, جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہو, وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے. آپ حدیث پاک سامنے رکھو, پھر یہ 14 سال کی ہسٹری رکھو. 1400 سال سے یہ جرم کیا جا رہا ہے, کم سے کم 1000 سال سے یہ جرم کیا جا رہا ہے, اور نبی پاک کی حدیث کی مخالفت کی جا رہی ہے, اور پورا کا پورا مہینہ سوگ منایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس مانا جاتا تھا. جو رمضان کے بعد مہینہ آتا اس کو شوال بولتے ہیں. شوال کے مہینے کو منحوس مانا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے اس روایت کو, اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت عائشہ سے شادی کی تو اسی مہینے میں, شوال کے مہینے میں میرے نبی نے کی, تاکہ جو رسم زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے کہ کسی مہینے کو کوئی منحوس مان لے رہا ہے, اللہ کے نبی شادی کر کے اس رسم کو توڑ رہے ہیں, اس عقیدے کو خراب کر رہے ہیں جو عقیدہ زمانے جاہلیت سے آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا جو آج کے طور پر مروجہ بدعات کی جا رہی ہے, رسومات کو اپنایا جا رہا ہے, کبھی اللہ کے نبی نے اس طرح کی چیز نہیں اپنائی. تعزیہ داری اسی میں ہوتی ہے. تعزیہ کے اوپر تو بولنا میں سمجھتا ہوں ہر عقل والا آدمی اس کو غلط سمجھتا ہوگا. شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے, اس سے دعائیں کرتے ہوئے, بانس اور پھٹی اور کاغذ کے بنے ہوئے رنگ برنگ اس سے اپنی حاجات مانگتے ہوئے, اپنی ضروریات مانگتے ہوئے,
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل دے ان بانس پھٹیوں کو جو اپنے ہاتھ سے آپ بناتے ہو آپ اس سے مانگ رہے ہو. عقیدہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے. یہ وہی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. اللہ کی قسم ہے، افسوس ہے، اسی پہ اگر بات کہہ دی جائے تو لوگوں کو کڑوا لگ جاتا ہے. ایک مشرک پتھر تراشتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس سے بت بناتا ہے، پھر پوچھتا ہے آپ کی بانس پھٹیوں کے مقابل میں تو پتھر زیادہ مضبوط ہے. لیکن وہ بھی غلط ہے، اس کو بھی غلط کہتے ہیں اور اس کو بھی غلط کہتے ہیں. آپ کتابوں کو اٹھائیے، علامہ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے اندر، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر، امام ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے اندر، اور ایسے ہی دیگر تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 352 ہجری کے اندر، یعنی حضرت حسین کی شہادت کے تقریباً 300 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام معز الدولہ تھا. اس نے سرکاری فرمان جاری کر دیا کہ اس سال محرم کے مہینے میں جو بھی عورتیں ہیں وہ بازاروں میں نکلیں گی اور اپنے بال کھول کے نکلیں گی، روئیں گی، چلائیں گی، چیخیں گی، بازار کی دکانیں بند کر دی جائیں، بالکل سوگ کا ماحول بنا دیا جائے. اس بادشاہ نے 352 ہجری میں یہ سرکاری حکم سے کروایا. کٹر وہ شیعہ تھا، کٹر اس عقیدے کو ماننے والا تھا، اور اس کی وجہ سے شیعہ اور سنیوں میں بڑی تگڑی لڑائی ہوئی تھی. لیکن اس کی حکومت تھی تو اسی کی چلی، اور پھر بعد میں سنی مسلمان سلنڈر بول گئے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے لگے اور بولے ہم اس کو نہیں منا سکتے ہیں. تو یہ نبی کے دور کی بات نہیں ہے جو آج کیا جا رہا ہے، یہ سیدنا حسین کی شہادت کے تقریباً 300 سال بعد اس کو سرکاری طور پہ منایا گیا. اسی مہینے میں کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین کا منگتا بنایا جاتا ہے. منگتا سمجھ رہے ہو؟ شاید آپ کے یہاں ہو، آپ نے دیکھا بھی ہو کسی کو. حضرت حسین کا منگتا کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے، اور اس کو سبز پٹی سے یا سبز کپڑا یا پٹی باندھ کر اس کو لوگوں کے دروازے پہ لایا جاتا ہے، دکانوں پہ لایا جاتا ہے. یہ حسین کا منگتا ہے، اس کو چندہ دو. یہ حسین کا منگتا ہے، اس کو دو. اور لوگ دیتے بھی ہیں. اور عقیدہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ حسین کے منگتے کو جو بھی مل گیا اس میں سے اس کو جو بھی کھلا دیا جائے گا پوری زندگی محفوظ ہو جائے گا، اس کی زندگی پاک ہو جائے گی. یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے. ہم اور آپ کس کے منگتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ اگر منگتا کسی کا ہے تو رب العالمین کا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 اٹھاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی، اے لوگوں تم لوگ اللہ رب العالمین کے منگتے ہو، اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید، وہی اللہ رب العالمین ہے جو ساری دنیا سے بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی تعریف کے قابل ہے. ہم سب یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں تم سب اللہ رب العالمین کے منگتے ہو، اللہ کے منگتے ہیں. اور ذرا دماغ آدمی لگائے تو سوچے بھی صحیح، نبی پاک سے بڑی ہستی تو سیدنا حسین کی نہیں تھی، لیکن کیا کسی صحابی نے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو نبی پاک کا منگتا بنایا؟ کبھی نہیں. کوئی تاریخ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیوں انہیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ وہ بھی دل کے ساتھ، اس کے نیچے سے جو گزر جائے اس کی بھی نیا پار ہے، اس کی بھی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، وہ بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. اسی مہینے میں 10 تاریخ آئے گی، 10 محرم آئے گا میرے بھائیوں. اس دن آپ کو سڑکوں پہ سبیلے ملیں گے، پانی ملیں گے، شربت ملیں گے، کھانے کے لیے حلوے ملیں گے، نہ جانے کیا کیا پکوان پکائے جاتے ہیں. یہ دن کھانے کا نہیں ہوتا ہے، وہ دن بھوکے رہنے کا دن ہے. اس لیے نہیں کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے کہ میرے نبی نے سیدنا حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے. دلیل ہے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1130، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1136، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو خوشی مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ اس دن کی عظمت میں. پیارے نبی نے پوچھا ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ہرایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جتایا تھا.
ہم ان کی تعظیم میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقدار ہیں. اللہ کے نبی نے پھر اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا. اس روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اپنے رب پروردگار کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو یوم عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھ لے گا، اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اس دن کے روزے کا ثواب ہے. اور اس دن کے روزے کے اہتمام اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خیر القرون میں اس دن کے روزے کا کیا اہتمام کیا جاتا تھا، وہ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث پاک سنیں. صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1136 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو بھیجا مدینے کے آس پاس کی گلیوں میں بھیجا اور کہا جاؤ اعلان کر دو محرم کی صبح 10 محرم کی صبح اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا. وہ لوگ گئے اور اعلان کیا من کان اصبح صائما فلیتم صومہ ومن کان اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ. فرمایا میرے نبی کا پیغام ہے، آج 10 محرم کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مدینے کی گلیوں میں رہنے والوں، اے مدینے میں بسنے والوں، اے مسلمانوں سنو، آج جو آدمی روزے سے ہے وہ اپنا روزہ توڑے گا نہیں، شام تک اپنا روزہ مغرب تک رکھے گا. اور جو آدمی کھا لیا ہے فجر کے بعد روزے کی نیت نہیں کیا تھا، کچھ ناشتہ کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتم بقیۃ یومہ، اب اس ناشتے کے بعد بھی وہ کھائے گا نہیں بلکہ شام تک افطاری تک اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. یہ میرے نبی نے اہتمام بتلایا. صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا یہ اعلان مدینے کی گلیوں میں آیا تو ہم لوگ اس دن یعنی محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے لگے. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ انشاءاللہ، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھوانے کے لیے ان کو تاکید کرنے لگے. بخاری اور مسلم کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے صحابہ کہتے تھے ہم اون کا کھلونا بناتے تھے اور اپنے بچوں کو کھلونا دے کر اور ان کو مسجد میں لے کر چلے جاتے تھے. یہ کون سی تاریخ؟ محرم کی 10 تاریخ کو یہ کام کیا جاتا تھا. کیوں ان کو اون کا کھلونا دیا جاتا تھا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ اس دن بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا، روزے کا اہتمام کیا جاتا تھا. جب بچہ کھانا مانگنے لگتا تھا اعطیناہم اللعبہ، حدیث کے الفاظ ہے، صحابی کہتے ہیں ہم اس بچے کو کھانے کی جگہ پہ وہ کھلونا دیا کرتے تھے. وہ بچہ کھلونے میں مست ہو کر کھانا بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، لوگ افطار کرنے لگتے، بچے بھی ساتھ میں افطار کرتے. یہ 10 محرم کے روزے کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں تو 10 محرم کے روزے کا اہتمام بچے بھی کر رہے ہیں. گرچہ یہ روزہ فرض نہیں ہے لیکن آپ اس کے اہتمام کی بات پر توجہ دیجئے. آج اسی دن امت کو روڈ پہ سبیلے لگا کر پانی پلائے جا رہے ہیں، حلوے کھلائے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کرو سیدنا حسین کے نام پر، سیدنا حسین کے نانا کے باپ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھو اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، حلوے کھاؤ پانی پیو. یہ ہماری کہانی ہے. یہ امت خرافات میں بدل گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ سنت سے یہ امت دور ہو گئی، یہ امت خرافات میں جاتی جا رہی ہے. اور جب تک تحقیق کا جذبہ دل میں نہیں پیدا ہوگا آئے دن فتنے اٹھتے رہیں گے، بدعات کا ارتکاب ہوتا رہے گا، خرافات اور رسومات میں زندگی پلتی رہے گی. اس لیے تحقیق کی طرف بڑھیں. حضرت حسین اور تمام شہداء کے نام پر جو کربلا میں شہید ہوئے تھے اسی تاریخ کو نظر مانی جاتی ہے. ان کے نام پر نظر مانتے ان کے نام پر، یہ فلاں شہید کے نام پر، یہ حضرت حسین کے نام پر، یہ ان کے نام پر، اور نظر مان کر اور اس کو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. میرے بھائیو، میرے دوستو، نظر ماننا ایک عبادت ہے.
اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں رب کی ہیں, رب کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا کرو, کسی اور کی عبادت مت کیا کرو. جب مسجد کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا تو مسجد کے باہر کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. حضرت حسین کے نام پہ نظر ماننا, کسی اور کے نام پہ نظر ماننا, یہ عبادت میں شرک ہے اور اللہ رب العالمین اس کو شرک گردانتا ہے. اسی بات کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کیسے ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے, آپ اس حق کو اللہ سے ہٹا کر کسی مخلوق کے دے رہے ہو, یہی شرک ہے, یہی اللہ رب العالمین کا حق چھیننا ہوا, یہی ظلم ہے. اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے. قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں کہا گیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تمہارے لیے خنزیر بھی حرام ہے, خون بھی حرام ہے, مردار بھی حرام ہے. تمہارے لیے وہ تمام چیزیں بھی حرام ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, جس پہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اور نظر و نیاز پر جب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کا ہوتا تو اس کا نام لیا جاتا ہے, اس لیے یہ حرام ہے, شرک ہے. اسی مہینے میں ایک اور کام کیا جاتا ہے بڑے اہتمام سے. اس محرم میں عورتیں بڑی اہتمام کے ساتھ قبروں کی طرف جاتی ہیں, قبرستان میں جاتی ہیں, قبروں کی لیپا پوتی ہوتی ہے, وہاں پر قرآن خوانی کی جاتی ہے, وہاں پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے. اور عقیدہ کیا ہوتا ہے, اگر قرآن خوانی کرنے کے بعد, قبر پر لیپا پوتی کرنے کے بعد ہم نے مٹھائی نہ بانٹی تو قبر والے پہ بھاری پڑ جائے گا, اس سال اس کو عذاب بڑھ جائے گا اگر ہم نے مٹھائی نہ بانٹی. میرے بھائیوں, قبر پہ بھی مٹھائی, قبر پہ بھی مٹھائی, یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ قبر کے بارے میں تو میرے نبی نے کیا کہا تھا. ترمذی کی حدیث کتاب الجنائز 1054 حدیث نمبر ہے, حدیث پاک صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, اے امت کے لوگوں تمہیں ہم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, لیکن میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے رب سے اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی. محمد عربی اپنی ماں کی قبر کی آپ زیارت کر سکتے ہو, لیکن آپ دعا نہیں کر سکتے ہو, ان کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کی ماں اسلام پر نہیں تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ماں کی قبر کی زیارت مجھے اجازت دی گئی, فزوروها, تو اے امت مسلمہ کے لوگوں میں بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم بھی قبرستان جایا کرو, تم بھی قبرستان جاؤ, زیارت کرو. زیارت کرنے کا مقصد کیا تمہارا ہوگا؟ فإنها تذکر الآخرہ, قبرستان جاؤ گے تمہارے چہروں سے ہنسی اڑ جائے گی, تمہارے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے گی, تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی, تمہیں اللہ یاد آئے گا. فإنها تذکر الموت, تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. وَلَكُمْ فِيهَا عِبْرَةٌ, تمہیں اپنا عبرتناک انجام یاد آئے گا, اپنے گناہوں کا عذاب یاد آئے گا, تمہاری آنکھیں بہے گی, تم رو گے. حدیث کے الفاظ کا گال ڈالیے, اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کا جو مقصد بتلایا ہے سارے حدیث کے الفاظ کو ٹٹولیے, ہر جگہ یہی کہا گیا کہ آخرت یاد آئے گی, دنیا تم بھول جاؤ گے, آنکھ تمہاری نم ہو جائے گی, تمہیں اپنے گناہوں کا عذاب یاد آئے گا. کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم خوش ہو جاؤ گے, تمہیں شیرینی بانٹنی ہے, تمہیں مٹھائی بانٹنی ہے. اور ایک بات دھیان سے سن لیجئے, قبرستان کے اندر جا کر, قبر کے اوپر جا کر قرآن کا پڑھنا, تلاوت کرنا, بخشنا تو دور کی بات ہے, پڑھنا, وہاں جا کے تلاوت کرنا, شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتا. یہ بدعت ہے, بدعت ہے. قرآن پڑھنا صحیح, اپنے گھر میں پڑھو, مسجدوں میں پڑھو, عبادات میں پڑھو, اپنی نمازوں میں پڑھو, جہاں پڑھنا چاہیے وہاں نہیں. آدمی مختصر شارٹ کٹ طریقے سے اللہ رب العالمین سے جنت خریدنا چاہتا ہے. جنت کی قیمت اتنی ہلکی نہیں ہے, جنت کی قیمت ہماری اور آپ کی جان ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم نے مومنوں سے, مردوں سے, عورتوں سے جنت کو بیچ دیا ہے. کس کے بدلے میں؟ ان کی جان کے بدلے میں. ہمارے اور آپ کی جان کے بدلے میں جنت ملے گی. اتنی آسان جنت نہیں ہے, پڑھے کوئی, پیسہ کوئی دے اور بخشا کوئی اور جائے, اور وہ بھی بدعت کے طریقے پر.
لہذا اس سے باز آ جائے. اس مہینے میں خاص طور سے یہ کام کیا جاتا ہے. ویسے اگر کسی کی قبر ہے وہ دھس گئی ہے, مٹی اس سے ہٹ گیا ہے, آدمی کو اجازت ہے کبھی بھی جا کے اس کے احترام میں وہ مٹی چڑھا سکتا ہے. لیکن محرم کی رات میں خاص طور اور عورتیں قبرستان زیارت کرنے جائے, اس میں تو علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء تو باقاعدہ کہتے ہیں عورت کے لیے مطلق حرام ہے یہ قبرستان زیارت نہ کرنے جائے. بعض علماء نے کہا نہیں, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے, کبھی کبھار جا سکتی ہے, لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے, مردوں کو جانا چاہیے. لیکن اس مہینے کے اندر عورتیں جاتی ہیں, باقاعدہ اہتمام سے جاتی ہیں. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آج جو بھی قبروں پہ لوگ رسم و رواج کرتے ہیں, چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو, چاہے یہ ہو یا سال کے کسی مہینے میں ہو, کسی وقت میں ہو, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہاں آخرت کتنی یاد آتی ہے اور کتنی یاد آ رہی ہے لوگوں کو. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک غالباً آخری بات, پوائنٹ نمبر 10, اسی مہینے میں جیسے شروعات یہ مہینہ چاند نکلتا ہے, صحابہ کے اوپر بات ہونی شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی جو لوگ تربیت پائے ہیں, جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے, جن کے بارے میں جنتی کا لیبل لگا ہے, ان کے بارے میں لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. چائے کی 2 چسکیاں لیے, موبائل اٹھایا, واٹس ایپ اٹھایا, فیس بک اٹھایا, بات کرنی شروع ہو گئی. او جی معاویہ نے غلط کیا تھا, او جی ابو بکر نے ظلم کیا تھا, او جی عمر نے غصب کر لیا تھا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام پر آدمی چہمگوئیاں کر رہا چسکیاں لے کر, اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھ رہا ہے. ابن عمر کو کبھی سنا ہوتا آدمی تو کبھی نہیں بولنے کی جسارت کرتا. سنن ابن ماجہ مقدمے کے اندر 162 نمبر پہ ایک روایت منقول ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے صاحبزادے کہا کرتے تھے, کان ابن عمر یقول, وہ کہا کرتے تھے, لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو حفاظت رکھنا, زبانوں کو غلط استعمال نہ کرنا, ان کے اوپر لعنت ملامت نہ کرنا, ان کے اوپر انگلی مت اٹھانا. سنو, فلمقام احدہم عنده ساعة فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, ایک چھوٹا بھی صحابی, ادنا صحابی جو نبی کے پاس 1 گھنٹہ رہا ہو, 1 منٹ رہا ہو, 1 لمحہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا ہو, اس نے ان کو دیکھ کر ان کے اوپر ایمان لا کر ان کے ساتھ 1 منٹ جو کھڑا ہو گیا, وہ اتنی بڑی نیکی کر گیا کہ تم پوری زندگی عمل کرتے رہو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. تم چلے ہو ان پہ زبان درازی کرنے. اور اس مہینے میں خاص طور سے ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, حضرت معاویہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو, کچھ صحابہ کو چھوڑ کر انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہو 10 سے کم صحابہ ہیں جن کو یہ چھوڑتے ہیں, باقی سب کے اوپر کفر کا فتویٰ, سب کے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ, اور سب کو جہنمی قرار دیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے میرے بھائیو, ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے صحابہ کے بارے میں ہم سینسٹیو ہو, زبان نہ کھولیں, زبان کبھی نہ کھولیں تو بس اس لیے کہ ہاں وہ اللہ کے نبی کے پر اردہ ہیں, نبی کے پیارے ساتھی ہیں, اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے. ان کے آپس کے اگر جو اختلافات رہے ہوں وہ آپسی اختلافات ان کے جو بھی رہے وہ جنگ کی حد تک نہیں پہنچے تھے. میں نے شروع میں کہا تھا ابن سبا کی ٹولی نے اس صحابہ کرام کی جو تھوڑی سی وقتی سیاسی اختلافات ہوئے تھے اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر اس نے اس کو جنگ کی شکل دے دی تھی, اور صحابہ کرام کو چن چن کے ابن سبا کی گینگ کے لوگوں نے مارا تھا. میرے بھائیو, تاریخ یہ مسئلہ خاص طور سے مشاجرات صحابہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ آسان سمجھتے ہیں. ایک آدمی پتہ نہیں کیا پڑھتا رہا, پتہ نہیں کیا جانتا نہیں جانتا, کود پڑتا ہے. اب چلیں گے, آج ہم فیصلہ کریں گے کہ معاویہ حق پہ تھے, علی تھے, یزید حق پہ تھے, حسین تھے, کون حق پہ, ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. بڑے بڑے علماء کرام نے ساری تاریخ کھنگالنے کے بعد کہہ دیا چپ رہو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے, چپ رہو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. ان کے لیے دعا کرو, اللہ رب العالمین ان سب کے حق میں, یہ ہماری دعا ہونی چاہیے, اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے, اللہ ان سب کو جنت میں مقام عطا فرمائے. اے العالمین, جنہوں نے اسلام کے خلاف دشمنیاں پالی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اس زمانے سے لے کر اب تک, اے اللہ رب العالمین ان سب کے لیے تو کافی ہو جا, ان سے حساب لینا تیرا کام ہے. پروردگار, ہمارے اوپر جو واجب ہے, جو فرض ہے, ہمیں وہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین.